أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بلا لو ان خداؤں کو جن کو تم خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بناتے ہو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ یاد رکھو کہ وہ ایک ذرے کے برابر بھی زمین و آسمان میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کے علاوہ کسی چیز کی قوت یا کسی چیز کا ملکہ ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے شریک ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، خدا کے ہاں کسی کا سفارش کرنا نفع نہ دے گا، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ڈر ہٹا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ کہیں گے جواب میں جو بات کہی وہ حق ہی کہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بڑے ہیں اور بلند و بالا ہیں۔ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے بھلا کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے زمین و آسمان میں؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی دیتے ہیں، ہم اور تم کیا ہدایت پر ہیں او فی ضلال مبین، یا کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں؟ یہ ہم ہدایت پر ہیں یا پھر تم ہدایت پر ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ ہی ہیں جو زمین و آسمان میں تمہیں روزی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا، تم ہماری ہدایت کے پیچھے جتنا پڑے ہو، ہماری خیر خواہی کے جتنا پیچھے پڑے ہو، ہم نے جو گناہ کیے ہیں عما اجرمنا، جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ولا نسأل، اور جو تم کر رہے ہو اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ہمیں باز پرسی نہیں کی جائے گی کہ انہوں نے کیوں کیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہمارے درمیان میں جمع کر دے گا۔ ثم یفتح بیننا بالحق،
پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ واضح برتری عطا کریں گے، ہمیں کھول دیں گے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت کے کھولنے والے ہیں، العلیم جاننے والے ہیں۔ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ارونی الذین، کہ تم مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہے، ذرا وہ قوت کا اظہار کریں، ذرا اپنی قوت کو شو کریں۔ کلا ہرگز نہیں کر سکتے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ تو اللہ ہی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی جی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سبھی لوگوں کی ہدایت کے لیے خوشخبری دینے والا، نذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جاننے والے نہیں ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اور وہ آپ کی باتوں کو سن کر کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ قیامت کے آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ وعدہ پورا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے لکم میعاد یوم، ضرور بھی ضرور تمہارے وہ وعدے کا دن تمہارے سامنے آئے گا۔ لا تستأخرون عنہ ساعۃ، اس دن سے تم ایک گھڑی کے برابر بھی نہ پیچھے جا سکتے ہو، ولا تستقدمون، نہ آگے جا سکتے ہو۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ اپنے وقت پر ضرور بھی ضرور وہ وقت آ جائے گا، وہ دن بھی آ جائے گا، قیامت بھی آ جائے گی، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ بس میرے عزیز دوستو، آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ کے اندر 5 آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے، یعنی حضور کے واسطے کے ذریعے سے ان سے بات فرمائی۔ ایک ہوتا سیدھا بات کرنا، ایک ہوتا درمیان میں واسطہ بنا کے اپنی پیغام کا بھجوانا۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ بندے اور اللہ کے درمیان میں واسطے ہوا کرتے ہیں، اللہ کی بات ان کو بتاتے ہیں، اللہ کی بات ان کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو کی بات مخلوق میں سے کوئی انسان اتنی وقت نہیں رکھتا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے اللہ کی بات کو سمجھ سکے، بلکہ انبیاء علیہ السلام منزہ ذات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، جو اللہ کی بات کو، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر لوگوں کو اللہ کی رشد و ہدایت کا پیغام دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی جی ان سے کہو کہ تم اللہ کے علاوہ لات عزا فلاں فلاں، کوئی جوتی کا بت، کوئی روٹی کا بت، کوئی کھانے کا بت، کوئی کپڑے کا بت، کوئی بچہ دینے کا بت، کوئی فلاں بت فلاں بت، 150 کے قریب پتہ نہیں کتنے بت لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی کس سے مانگ رہا، کوئی گاؤں ماتا، کوئی فلاں ماتا، کوئی فلاں ماتا، اتنے بتوں کو اللہ کے مد مقابل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور میں کہ نبی جی آپ ان سے کہو کہ آج سب کو بلا کر لے آؤ، سب کو اکٹھا کر لو، جتنے بھی تمہارے خدا ہیں یہ آج ان کو اکٹھا کرو، اور ان سے کہو کہ ذرا کوئی تم بھی اپنی طاقت کو شو کرو، کوئی زمین کو ہلا دو تھوڑا سا، کوئی آسمان کو نیچے کر دو، اوپر کر دو، کوئی تھوڑا کچھ تو کرو، کوئی جو ہے وہ جانوروں کے اندر سے دودھ الگ قسم کا پیدا کر دو، آئی دودھ جو ہے وہ سفید کلر کا آتا ہے، اس کو کلر چینج کر کے کسی اور کلر کا کر دو۔ اچھا جی، آم کے اوپر آم لگتے ہیں، وہاں پر جو ہے موسمی لگنا شروع ہو جائے، امرود لگنا شروع ہو جائے، کچھ تو الگ کرو۔ فرمایا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے۔ بھلا کیسے قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، اصل بنانے والا تو اللہ ہے، نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں، نہ ان میں کسی کی شرکت ہے، نہ کوئی پارٹنرشپ ہے کہ چلو جی پورا مالک نہیں ہو، تھوڑا سا انویسٹمنٹ میں نے کی ہوئی ہے وہاں پر، تو 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے، کروڑ 2 کروڑ میں نے بیچ میں لگائے ہوئے ہیں، تو کمپنی کے اندر کچھ تو میرے شیئر ہیں، تو زمینوں کے اندر آسمانوں کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت بھی ان کا اگر کوئی شیئر ہوتا ہے تو کوئی تھوڑا سا تو اپنا بتائیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، یہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کسی چیز میں معمولی درجے کا بھی شرک نہیں رکھتے، یعنی برابری نہیں رکھتے، یا ان میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان کا اپنا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب ان کو توڑ دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ان کے پیچھے جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں، ان کو جا کے جو ہے وہ اپنا سارا کچھ بنا کے جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پتر دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ بھی اللہ کے بندو یہ تو سوچو کہ یہ بیچارے خود کسی چیز کے جب مالک نہیں، تمہیں کیا کچھ دیں گے؟ کہ بجائے یہ کہ تم ان سے مانگ رہو، سیدھا اللہ سے مانگ لو۔ ان کو جو واسطہ بنا کے مانگ رہے ہو کہ
کہ لو جی تسی دے سکتے ہو تسی دے دو بابا جی تسی دے دیو کہ کیونکہ تھوڑے اندر کوئی نہ کوئی ضرور طاقت ہے کہ اگر بابے کے پاس اتنی طاقت ہوتی بیچارہ بابا جو اپنے اے سی لگوا لیتا تو فرمایا کہ بابا بیچارہ خود ویلا ہے بابے سے جا کے جو ہے وہ ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بابا جی تسی دے سکتے ہو تسی دیو. ارے اللہ کے بندو اس بابے کے پیچھے پڑے ہو بابے کو چھوڑ کر جس نے سب کو پیدا کیا اس اللہ سے جا کے مانگو وہ حقیقت میں کام بنائے گا. اور آگے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ان کو جو ہے نا وہ اپنا ہم پلہ مان کے جو ہے نا ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں جا کے ہماری سفارشیں کرا دیں گے اور اللہ کے یہاں جا کے جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لو جی ایک باری انہاں دی لڑی پکڑ لو انہاں دا پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا کہ لا تنفع الشفاعۃ عنده اللہ کے سامنے تو کسی کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی. اللہ جب تک کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرے گا. اللہ کے سامنے تو فرشتے نہیں بولتے. اللہ کے ڈر کے مارے تو حضرت جبریل علیہ السلام جن کا قد تات السرا سے لے کے عرش معلیٰ تک ہے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے تو وہ ڈر کے مارے چڑیا کی طرح ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر کے مارے. اور جب فرشتے اللہ کی ہیبت کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے. جب وہ ڈر ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو کہا ہوگا وہ حق ہی کہا ہوگا اللہ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں بولتے. میرے عزیز دوستو جب مقرب ترین فرشتے اللہ کے سامنے کانپتے ہیں جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اتنے بڑے فرشتے میکائیل علیہ السلام ساری دنیا کا پانی ان کے ایک انگلی کے برابر ہے کہ ساری دنیا کا پانی سمندروں کا ان کے ایک جمع کیا جائے اور ان کے ایک ناخن پہ ڈالا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ناخن کے قریب ہی نہیں آئے گا. ہم اندازہ لگائیں کہ ان کا کتنا بڑا ان کا جسم ہے ان کی جسامت کتنی بڑی ہے ساری دنیا کے پانی کا نظام سنبھالتے ہیں اتنا بڑی ان کی جسامت. اسرافیل علیہ السلام فرمایا کہ جو سور ان کے ہاتھ میں ہے جو باجا لے کے کھڑے ہیں جو بجائیں گے اس میں 1400 سوراخ ہیں. ایک سوراخ اتنا بڑا ہے کہ اگر ساری زمین و آسمان کو لپیٹ کے بیچ میں ڈالو تو کنارہ بھی نہیں گزرے گا. تو بتائیں کہ 1400 سوراخ کتنے بڑے ہیں اس فرشتے کا منہ کتنا بڑا ہے اور ان کا جسم کتنا بڑا ہے اور کتنی بڑی عالی شان کے مالک ہیں. میرے عزیز دوستوں ان کے بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہیں. میں کہ جب فرشتے اللہ کے سامنے نہیں بول سکتے تو جن پیروں فقیروں کے سامنے تم جو ہے ان کے چکروں میں آ کے ان کے باتوں میں آ کے اپنی نماز روزہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہو کہ لو جی پیر صاحب دعاؤں کر دیں ان کے کام بن جائے گا تو بتائیں کہ وہ پیر بیچارہ وہاں پر اللہ کے سامنے کیسے بول پائے گا. آگے فرمایا کہ بتا آپ ان سے پوچھو کہ کون ہے تمہیں جو زمین و آسمان میں روزی دیتے ہیں. ارے ہم کو اتنا تو سوچو تمہارے لیے روزی کا سامان کون پیدا کرتا ہے کون ہے جو غلہ نکالتا ہے. ایک سخت زمین کے اندر گندم ڈالی جاتی ہے کون ہے جو ایک چھوٹے سے دانے کو اندر لے کے جاتا ہے دانا زمین میں چلا گیا. اب کون ہے جو اس دانے کے اندر سے کمبل پیدا کر کے ایک چھوٹا سا درخت نرم ہوتا ہے اور وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے. ایک نرم بالکل پتا نرم پتا زمین کو توڑ کر زمین سے نکلتا ہے اور باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بھلا کس نے اس کے اندر قوت پیدا کر دی کس نے ان کے اندر سامان پیدا کر دیا. فرمایا کون ہے زمین و آسمان میں تمہیں روزی دینے والا وہ اللہ ہی ہے جو سب کو روزی دینے والا ہے. پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ کیا تم ہدایت پر ہو یا نہیں ہدایت پر. تم اپنے آپ کو ہدایت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو تم ہمیں ہدایت پر نہیں سمجھتے تو اتنی بات ضرور سمجھو لا تسالون عما اجرمنا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہماری ہدایت کی فکر چھوڑ دو تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور جو تم کر رہے ہو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر ایک آدمی کا عمل اس کے ہاتھ میں ہے. نیکی کرے گا نیکی اس کو ملے گی برائی کرے گا تو برائی اس کو پہنچے گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بن جاؤ اور اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا. پھر اللہ اس دن حقیقت کو کھولے گا. یہ قرآن کی بات جو سمجھ نہیں آتی تھی یہ جو حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی تھی یہ جو مرنا سمجھ نہیں آتا تھا مرنے کے بعد قبر میں جانا سمجھ نہیں آتا تھا قبر سے دوبارہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سمجھ نہیں آتا تھا. اللہ یہ ساری کی ساری جو بدھی ہے اس کو سلجھائیں گے اور سارا کچھ کھول کر انسان کے سامنے کر دیں گے. اے میرے بندے یہ تیری نیکیاں یہ تیری برائیاں جو باتیں دنیا میں تو سنا کرتا تھا آج تیری آنکھوں نے دیکھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جب بدر کے مقام پہ کچھ دن پہلے بدر کا واقعہ پیش آیا 17 رمضان مبارک کو، فرمایا کہ بدر کے مقتولین کو جس کنویں کے اندر ڈالا گیا، فرمایا کہ اس کنویں پہ روزانہ صبح جایا کرتے اور اونچی کھڑے ہو کے کہا کرتے یا اہل بدرین، اے بدر والو، کیا تم نے ان باتوں کو سن لیا؟ کیا ان سب عذابوں کو پا لیا؟ کیا ان سب چیزوں کو دیکھ لیا جو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ان بتوں کو چھوڑ دو؟ کیا وہ ساری حقیقت تمہارے سامنے آج کھل گئی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم تم سے زیادہ سنتے ہیں، اگر ان کو بولنے کی ہمت ہوتی ضرور کہتے، ہم نے وہ سبھی باتیں پالی ہیں، سارے عذاب ان سے آشنائی ہو چکی ہے جو آپ ہم سے کہتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت تو کھلے گی، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اللہ کھولنے والے ہیں، اللہ سب کو جاننے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو روئے زمین کے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام ایک علاقے کے لیے، 2 علاقے کے لیے، 1 لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ، 1 کروڑ لوگ، مختلف ایک وقت کے اندر کئی نبیوں کی تعداد ہوتی تھی مطلب ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، پاکستان میں الگ نبی، ہندوستان میں الگ، فلاں جگہ الگ، فلاں جگہ الگ ہوتا تھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو روئے زمین کی سب مذاہب کے لیے، سب شریعتوں کے لیے، اس لیے حضور کے آنے کے بعد یہودیت ختم، حضور کے آنے کے بعد عیسائیت ختم، حضور کے آنے کے بعد کسی آدمی کی کوئی شریعت، کوئی مذہب مقبول نہیں، اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے، چاہے وہ یعنی آسمانی کتاب کا مالک ہو، آسمانی کتاب والا ہو، لیکن حضور کے آنے کے بعد ان کی کوئی شریعت اللہ کی مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے بھیج کر پہلی سب شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، 40 سال امتی بن کر دنیا کے اندر لوگوں کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بادشاہت کریں گے، لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، روئے زمین کو فرمایا کہ سب کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزیں مجھے خاص کی ہیں، ایک چیز مجھے اللہ نے روئے زمین کی ہر چیز کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی کہ میں جہاں جاؤں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ پہلی شریعتوں کے اندر مخصوص جگہ ہوتی تھی، ان کے گرجے، ان کی عبادات ان کے سہوں میں مخصوص ہوتے تھے کہ جہاں پر جا کے عبادت کر سکتے، ہر ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے میرا روح 1 مہینے کی مسافت تک پھیلا دیا۔ اللہ نے میرا روح، میرے دین کا روح 1 مہینے کی مسافت میں، فرمایا کہ مسلمانوں تم محمد رسول اللہ کے بن جاؤ، محمد رسول اللہ کی شریعت والے بن جاؤ، اللہ تمہارا روح ساری دنیا میں ڈال دیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فرمایا کہ فوج ساتھ ہے، علاقہ فتح نہیں ہو رہا، تو بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کوئی سنت رہ رہی ہے، تو کسی نے کہہ دیا مسواک کی سنت رہ رہی ہے، تو سب نے درختوں سے کاٹ کے مسواک کرنا شروع کی۔ فرمایا کہ کافروں کو پتا چلا کہ یہ تو دان تیز کر رہے ہیں، صبح آ کے کچا کھا جائیں گے، اپنا سارا کا سارا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا کہ میری شریعت کو اپنا لو، ان سب کے دلوں میں اللہ پاک تمہارا ڈر پیدا کر دیں گے، ورنہ یاد رکھو میری شریعت کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے دلوں میں ان کا ڈر پیدا کر دیں گے، تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ بس میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والا بنا دے، حضور کی شریعت، حضور کی سنت کو دل میں لے کے چلیں، حضور کی محبت کو دل میں لے کے چلیں، ایک مسلمان بن کے جئیں تاکہ اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہوں، اللہ پاک مجھے آپ کو مخاطب کریں اور مسلمان کہہ کے بلائیں، اور اللہ پاک میرے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔